بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو عثمان وائس ٹی وی چینل پہ آنے کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا واقعہ۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ دنیا سے تو ہم سب نے ہی چلے جانا ہے، لیکن اسی مبارک موت اللہ پاک اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خوشنودی سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایک عارف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے ارادے سے نکلی۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیوند لگا پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور اس نے کہا، ہمارے گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا اور تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی، اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی قسم میں ایک گناہ گار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ نے آقا سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیا تھا۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں، اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ دراصل حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ روضہ انور کی زیارت کے لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال اس دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا اور رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی، وہ بزرگ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لی، جبکہ سید اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ تو کجاوا تھا، نہ خیمہ، اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ دنیاوی امور میں سے کوئی چیز مخلوق سے طلب کرے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ تو اپنی حاجتیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ اس رات آپ رضی اللہ عنہ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے اعضائے مبارک کانپنے لگے۔ جب سردی زیادہ غالب آ گئی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آیا۔ جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اے قافلے والوں، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام انتقال کر گیا ہے، اس شخص کو دفن کے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے آقا سے بھاگنے والے معاملے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام تو بہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر شرمندہ تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا۔
کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اس سے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، یہ اسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا، تو میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی غریب جگہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئی تو پانی کو کھولتا ہوا پایا، جیسے دیکھ کے ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے قافلے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے گھبرا گئی اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ رعب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے اور جب اسے سونگھتے تو مشک کی خوشبو پاتے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی، ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے۔ پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا اور آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک اور صفات مبارک لکھنے لگے اور کہنے لگے، انشاءاللہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی جاننے والا مل جائے۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپیٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے جبین و اطہر اور مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت رب تعالیٰ ہی دیتا ہے کہ رب العزت نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کی کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول شخص کے وسیلے سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلے والوں کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت و شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر لے گئی۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کی آوازیں سنی تو ان کے کلیجے دل گئے اور آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی۔ وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ رضی اللہ عنہ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔
جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو کوپا کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا اور وہاں ان کا حلیہ بیان کیا، تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی، اور اگر آپ رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتے تو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ رضی اللہ عنہ کے مزار کا کسی کو پتہ چلتا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔